میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا ہم سوچیں اپنے بارے میں. جس طرح ہم دنیا بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کے احوال پر بھی غور کریں کہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، رخصت ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا اس زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ مجھے پل صراط پر گزارا جائے گا، میں کیسے گزروں گا؟ میرا حساب و کتاب لیا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اور خدا نہ خواستہ میری اور آپ کی بدعملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر میرے اور آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ پر ہم اور آپ کیسے گزریں؟ آدم سے لے کر ساری کائنات کے ایک ایک فرد تک مرنے کے بعد سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور میرے اور آپ کے ظاہر و باطن کو اگر اس دن میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو بتائیے ہم اور آپ اس ذلت و رسوائی کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ پائیں گے؟ یہ جملے نہیں ہیں میرے بھائیوں، کہنے کا اور سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، اس پر عمل کریں. کوئی نہیں آپ کو اس طرح کی باتیں سنائے گا، بتائے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کی دنیا بن رہی ہے، مگر دنیا بننے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے، آپ 5 وقتہ نمازی بن جائے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائے. نماز پڑھنا یا اللہ کے راستے میں نکلنا یا اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، کیا یہ صرف چند مسلمانوں کا کام ہے؟ انہوں نے ایک ٹھیکہ لے رکھا ہے. نماز ہر انسان پر فرض ہے. اور یاد رکھیے، مرنے کے بعد سب سے پہلا مجھ سے اور آپ سے جو سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن، وہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز میں کامیابی مل گئی، آگے کی ساری منزلیں آسان. ناکامی ملی، بس وہیں سے خسارہ اور نقصان شروع. بہرکیف میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انسان اپنی زندگی کے ایک ایک چیز کے بارے میں سوچے، ایک ایک چیز کے بارے میں غور و فکر کرے. اگر آج ہم نے اور آپ